أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وابتلوا اليتامى اور آزماؤ یتیموں کو حتی اذا بلغوا النکاح یہاں تک کہ وہ پہنچے نکاح کی عمر کو فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا پس اگر محسوس کرو تم ان سے بھلائی سمجھ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ پس حوالے کرو ان کی طرف ان کے مال وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا اور مت کھاؤ ان مالوں کو فضول خرچی کرتے ہوئے اور جلدی کرتے ہوئے یہ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے ومن کان غنیا اور جو شخص ذاتی طور پر مالدار ہو فلیستعفف پر چاہیے کہ وہ یتیم کے مال سے بچے ومن کان فقیرا اور جو ہو فقیر فلیأکل بالمعروف پر چاہیے کہ وہ کھائے دستور کے مطابق عمدہ طریقے سے فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ پس جب تم حوالے کرو ان یتیموں کی طرف ان کے مال فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ پس ان پر گواہ بنا لو وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور کافی ہے اللہ تعالی حساب لینے کے اعتبار سے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 6 ہے۔ یتیموں کے حقوق کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں نے کہا تھا نا 10 آیتوں میں اللہ تعالی نے یتیموں کا ذکر کیا ہے، حقوق کا ذکر ہے، گھر کا مسئلہ ہے۔ سورہ نساء کا اصل عنوان ہے اپنے گھریلو نظام کو کیسے بہتر کیا جائے، گھر کی زندگی کو، اور سورہ مائدہ میں ہے کہ اپنے ذریعے معاش کو کیسے بہتر کیا جائے۔ اس لیے خرچ کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، گھر کو چلانا عورت کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علموا نساءکم سورۃ النساء، اپنی عورتوں کو سورہ نساء کی تعلیم دو، وعلموا رجالکم سورۃ المائدہ، اور اپنے مردوں کو سورہ مائدہ کی تعلیم دو تاکہ ان کی روزی حلال ہو جائے، رزق حلال نصیب ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں حقوق کا ذکر اللہ نے کیا، سب سے پہلے آغاز اللہ تعالیٰ نے یتیم کے حقوق سے فرمایا۔ 10 آیتیں ہیں جن میں سے یہ آیت نمبر 6 ہے۔ پہلی آیت میں عمومی مسائل کا ذکر کیا تھا، حقوق کا، پھر آیت نمبر 2 سے یتیم کے حقوق کا ذکر شروع ہوا۔ اب یہ 6ٹھی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمایا جب تک وہ بیوقوف ہو، نہ سمجھو، ان کے مالوں کے حوالے مت کرو اور اس کی حفاظت کرو۔ کل ہم نے یہ پڑھا تھا۔ آج 6ٹھی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے کہ جب وہ بلوغ کی عمر کو پہنچے، یعنی بالغ ہونے کو، تو اس کو اپنے ساتھ رکھو، اس کو لے جایا کرو۔ کتنی بڑی نعمت ہے، دیکھو یہ ہمدردی ہمارے معاشرے میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام نے سود کو سختی سے منع کیا ہے اور صدقہ اور خیرات دینے کی فضیلت بیان کی ہے۔ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ سود کی بنیاد ہے خود غرضی پر۔ سود کی بنیاد کتنے بھی خوبصورت پیشکش کرے اور بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو جو ہے نا وہ دعوت دے کہ یہ کرو تمہارا یہ فائدہ ہوگا، لیکن اس کی بنیاد ہے خود غرضی پر، پیچھے نیت جو ہے نا پہلی اینٹ خراب ہے۔ اور صدقہ خیرات کی بنیاد ہے ہمدردی پر، ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے، اس کی بنیاد پر ہے۔ اب ایک یتیم بچہ کسی کے زیر کفالت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے قیامت کے دن ایسے ہوں گے۔ آپ نے انگلیوں سے اشارہ فرمایا، انا وکافل الیتیم کہاتین، ہم دونوں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ اور فرمایا سب سے بہترین گھر مسلمانوں کے گھرانوں میں وہ ہے کہ اس میں یتیم بچہ ہو اور اس کا بہتر خیال رکھا جائے، اور سب سے بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم بچہ اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ یہ سب چیزیں، اب وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا تھا، گھر کے ذمہ دار سربراہ کا انتقال ہو گیا، چچا کے زیر کفالت ہے،
کسی اور کے زیر کفالت ہے، وہ ان کا خیال رکھتے ہیں، اس پہ توجہ رکھتے ہیں اپنے بچوں کی طرح. کتنی بڑی نعمت، اللہ کی نعمت متوجہ. ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے، ابھی ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تو اللہ بخشے محلے کے تھے، تو میرے پاس آئے، کہنے لگے والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، آپ پریشان تھے، تو کیا کروں میں آج کل، یہ مسائل بھی ہے، کاروباری آدمی. میں نے کہا دیکھو میں گزارش کر لوں، اس وقت جنت تمہارے گھر میں اتر آئی ہے اور یہ موقع ہے خدمت کرنے کا. اگر ابھی آپ نے خدمت کر لی تو آپ کا مستقبل بڑا اچھا ہے، اور اگر اس دور میں لاپرواہی کر دی نا پھر مزہ نہیں آتا زندگی میں. یہ وقت اوقات ہوتے ہیں، مشکل وقت آتے ہیں انسان کی زندگی میں، انسان ذہن بنا کے سوچ کر کے جب اس کو طریقے سے کر لیتے ہیں، بس وہ ایک گھڑی ہوتی ہے انسان کے امتحان کی، اس میں آر ہو جاتا ہے یا پار ہو جاتا ہے. تو یہ اسی طریقے سے یہ یتیم بچہ ہے معاشرے کے اندر، کسی خاندان میں، ٹھیک ہے میرے زیر کفالت نہیں، میرے خاندان میں ہے، اور میری اس پہ کم از کم خاموشی کے ساتھ آدمی کبھی کبھی جا کر کے، خصوصاً پھر جب غریب ہو، بیوہ ہے، اس کی والدہ ہے، اس کے بچے ہیں، بہنیں ہیں، آپ نظر رکھیں، اپنے خاندان کو تلاش کریں، اپنے خاندان پر نظر رکھیں. ٹھیک ہے بہت زیادہ وہ نہیں ہے، گھسنے کی کوشش نہ کریں، لیکن کم از کم اپنے خاندان کے اندر غریبوں کی لسٹ بنائیں. کون وہ ہے جو غریب ہے، مستحق ہے، بڑی خاموشی کے ساتھ، اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی، آپ صاحب نصاب ہے، سال کے بعد تھوڑا تھوڑا زکوٰۃ ان کے لیے مہینے کا سلسلہ باندھ دیں، صدقہ خیرات کریں، اس کے اتنے برکات ہوتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں، اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں محسوس کریں گے، آپ کبھی تکلیف میں نہیں آئیں گے، اتنے برکات ہیں اس کے. تو اس لیے فرمایا اگر یتیم بچہ کسی کے زیر کفالت ہے، اس کا بہت خیال رکھیں، اور اس کو وقتاً فوقتاً چیک کرتا رہے کہ اس میں اتنی سمجھ آ گئی ہے، آ رہی ہے. اس لیے کسی مال نہیں ہے، اس کے مال کی حفاظت نہیں ہے، مین چیز اس کی تربیت بھی کرنی ہے، اس پہ نظر. ظاہر بات ہے اگر اس کا مال آپ کے پاس ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں نا، تو آپ اس کا خیال بھی رکھیں. تو فرما وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہو. جب سمجھ لو کہ اس میں عقل آ گئی ہے، آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، کاروبار میں معاملات کرتا ہے، جب اتنی سمجھ آ گئی، معاملات کو سنبھال سکتا ہے، ذمہ داری کا احساس پیدا ہو گیا، پیسوں کی حفاظت کر سکتا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اب اس کو ایسے کرو کہ اس کو مال حوالے کرنا ہے، گواہ بنا لو، لکت پڑھت کرو. یہ جو لکت پڑھت کا مضمون قرآن نے بیان کیا ہے، اس کے اتنے برکات ہیں. یہ جو ہوائی باغ دوڑ میں ہم بھاری پڑتا ہے، ہمیں قرآن کہتے ہیں لکت پڑھت تمہیں بھاری پڑے نا پھر بھی کرو، تمہارے فرض قرار نہیں دیا. لیکن کوئی چیز بسا اوقات ایک چیز فرض نہیں ہوتی، لیکن انجام اور فائدے کے اعتبار سے فرض بھی زیادہ ہوتی ہے، بہت اہم ہوتی ہے، وقت پہ وہ بات سمجھ میں آتی ہے. فرمایا لکت پڑھت کرو. اسی طریقے سے فرمایا گواہ بنا لو، اور اس میں تو کہتے گواہ سے مضمون بھی لکھ دو مضمون میں کہ بھائی اتنا مال تھا، یہ بچہ تھا، میری زیر کفالت تھا، الحمدللہ بڑا ہو گیا، میں نے اس کو آزمایا، سمجھدار ہو گیا، اب یہ اس کی امانت ہے، یہ دو حضرات گواہ ہیں، یہ میں نے اس کی امانت اس کے حوالے کر، اپنا کاروبار کرو، جو بھی کرو، بس ختم. اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور یتیموں کو آزماؤ، ان کو چیک کرتے رہو. حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہاں تک کہ وہ پہنچے نکاح کی عمر کو، یعنی بالغ ہو جائے. اب بچہ بالغ کب ہوتا ہے، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے. بالغ تو دیکھیں اصل بلوغت کی نشانی تو یہ ہے کہ لڑکا ہے اس کو احتلام ہو جائے، بچی ہے اس کو ماہواری شروع ہو جائے، حیض شروع ہو جائے، یہ اصل ہے حقیقی. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے علاقے کے اعتبار سے، موسم اور حالات کے اعتبار سے بچے کو بہت جلدی جو ہے وہ احتلام نہیں ہوتا، بچی کو ماہواری شروع نہیں ہوتی. ایسے بیلا اس میں ٹھنڈے اور گرم علاقے کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، اس پہ پھر ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے. یہ جو ماحول آزاد ماحول ہے، آج کل موبائل اور چیزیں اتنی عام ہو گئی، تصویریں اور اسکول، یہ جو مخلوط نظام ہے اسکولوں میں، اس میں تو وقت سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں. کتنی چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے. جتنا انسان پاک صاف ہوگا تو اتنی انسان کی زندگی ہے. اب اس لیے وہ کہتے ہیں اگر ایسے ماحول میں رہتے، فقہا نے لکھا پاک صاف ستھرا ماحول ہے، تو اب اس کو جو ہے نا مثال کے طور پر اس کو احتلام بھی نہیں ہو رہا، تو پھر عمر کی کیا حد ہے، کیسے پہچانیں گے؟
تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صاحبین، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مین بڑے شاگرد ہیں امام ابو یوسف وہ تو کہ 15 سال، بس 15 سال میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس کو احتلام نہیں ہوا تو بچے کے لیے 18 سال ہے، بچی کے لیے 17 سال ہے، لیکن یہ نہیں، اصل تو احتلام ہے اور ماہواری، اگر وہ ہو جائے پھر تو عمر کی وہی نہیں ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے، ماحول کا بڑا عمل دخل ہے اس کے اندر، ماحول ہے، حالات ہیں، ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اور میں جب وہ بالغ ہو جائے تو اب کیا کرو اس کو، ان آنستم، بالغ ہونے کے بعد، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پس اگر محسوس کرو تم ان میں بھلائی، سمجھ، رشدن کے معنی ہے سمجھ، کہ اس میں بھلائی آ گئی ہے، اس میں سمجھ آ گئی ہے، معاملات کو سمجھتا ہے، نفع نقصان کو سمجھتا ہے، وہ لین دین کر سکتا ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس حوالے کرو ان کی طرف ان کے مال، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور مت کھاؤ ان یتیم کے مالوں کو اسرافاً، فضول خرچی کرتے ہوئے، وبداراً، اور جلدی کرتے ہوئے یہ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ انسان ہے نا، نیت خراب ہو جائے، پیسہ پڑا ہے، کھانا بنانے میری کفالت، تو زیر تقریریں کر رہے تھے میری کفالت میں یتیم بچہ ہے، اور گھر میں جو ہے نا وہ بہترین کھانے بن رہے ہیں، ڈشیں بن رہی ہے، اس لیے کہ موقع ہے بڑا اچھا، پھر تو پیسہ آتا ہے گا نہیں، چلو اڑا دو اس کو، سب کچھ کر لو، جلدی کر رہے، اگر بڑا ہوگا تو وہ تو مجھ سے حساب کتاب لے گا، پھر یہ خوف ہے۔ ومن کان غنیا فلیستعفف، اور جو غنی ہے بس چاہیے کہ وہ یتیم، جب اللہ نے نوازا ہے اتنا ہے تو اس کو چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے، اپنا بنا ہے اس میں یتیم بھی کھا لیا کریں، اپنے بچوں کے لیے انتظام کرتے ہیں اس کے لیے کر دیا کریں، اس کے لیے عید کے کپڑے اس کے لیے بنائے، اپنے بچوں کے لیے، جب آپ مالدار ہیں تو پھر آپ کو یتیم کے مال چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، رکھیں، وقت آئے گا حوالے کر دیں گے۔ ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، اور جو غریب ہے، جو یتیم کا ذمہ دار ہے لیکن خود ذاتی طور پر غریب ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، تو قرآن نے اجازت دی ہے، منگوائے ان کے لیے بھی بنائے، اپنا بھی حصہ ڈالے اس کا بھی، اور ایک کھانا بنائے اس کو اپنے ساتھ شریک کرے، اپنے چیزوں میں شریک کرے اس کو، اس میں سے، یہاں تک قرآن نے کہا ہے کہ اگر بالکل ہی غریب بندہ ہے، اس کے زیر کفالت یتیم بچہ ہے، خیال کرتا ہے تو اس میں سے منگوا کے ان کے لیے بنا دیا کرو، ان کو بھی کھلائے، خود بھی کھا لیا کرے۔ بس یہ ہے واللہ یعلم المفسد من المصلح، قرآن نے اس موقع پر ایک جملہ سورہ بقرہ میں کہ اگر نیت میں کھوٹ ہے نا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جس کی نیت صاف ہے صاف نہیں ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب تم حوالے کرو ان کی طرف ان کے مال، وقت آ گیا ہے، سمجھدار ہو گئے، نفع نقصان کو سمجھتے ہیں، اب ان کی امانت ان کے حوالے کرنی ہے، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، بس ان پر گواہ بنا لو، خاندان کے 2 لوگوں کو، ذمہ دار حضرات کو، ایسا نہ ہو کل نیت بھی خراب ہو جاتی ہے، پیسہ تو ایسی خراب چیز ہے کہ یہ تو آپ نے زندگی پر ان کے ساتھ تعاون کیا، کل وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، آپ کے مقابلے میں حساب مانگنا شروع کر دیے، ایسے بھی ہو جاتا ہے، پیسے آنے سے نیت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ گواہ بنا لو، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ تعالی حساب لینے کے اعتبار سے، اصل حساب تو اللہ لیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ کافی ہے اس کے لیے۔